السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے چاند ستاروں کی روشنی میں بائی رخ چودھری۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے ناول کو۔ سنگار یہاں کیا کر رہی ہو؟ سمیرا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی ہوں۔ مجھے یہ منظر بہت حسین لگتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے بتایا تو سمیرا کہنے لگی، میں نے سنا ہے جو ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہیں اسے محبت کبھی نہیں ملتی۔ سمیرا، تم تو جانتی ہو میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی، یہ سب مفروضے ہیں، ان میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ جب ہی کہتی ہوں اتنی زیادہ رسالے اور فلمیں مت دیکھا کرو، ان چیزوں کو جسٹ انجوائمنٹ کے طور پر لیا کرو، وہ اسے سمجھانے لگی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں رسالے پڑھ کر یا فلمیں دیکھ کر ان باتوں کو کاپی کرتی ہوں؟ وہ ناراض ہونے لگی۔ سمیرا، ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم فالتو باتوں کو مت سوچا کرو۔ اور تم نے کالج میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ تم خود جانتی ہو بھائی ہمارا محلے میں جانا پسند نہیں کرتے، تم کالج کی بات کر رہی ہو، جبکہ امی نے بہت کہا پڑھائی پر، بھائی نے کہہ دیا کہ بہت پڑھ لیا، اب گھر میں بیٹھے ہیں، مجھے لڑکیوں کا کالج جانا پسند نہیں ہے۔ یہ آج ایسا تو نہیں لگتا جیسا کہ خود اس نے BCom کیا ہے، پھر بھی اس طرح کی سوچ ہے۔ تم کہو تو میں بات کروں؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں یار، میرا خود پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اب وہ اس کے آگے کیا کہتی؟ چلو نیچے چلتے ہیں۔ سبھی لوگ چائے پی رہے تھے۔ سمیرا تھی چائے کی شوقین، سب سے پہلے چائے لے کر بیٹھ گئی۔ ممانی جان، آپ مجھے ڈرائیور سے کہہ کر گھر چھڑوا دیں، اماں انتظار کر رہی ہوں گی۔ ڈرائیور سے کیوں؟ ممانی جان نے اتنا ہی کہا جب علی اندر آ گیا۔ ہم کسی ڈرائیور سے کم ہیں کیا؟ اس نے ایک ادا سے کہا۔ اچھا، آپ مستقبل کے ڈاکٹر پارٹ ٹائم میں یہ کرتے ہیں؟ سمیرا نے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ یقین نہیں آتا تو سنگار سے پوچھ لو، اس نے سموسہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اب تم سے کیا پردہ، ڈرائیور تو کیا فل ٹائم میں سویپر کا کام کرتے ہیں۔ سنگار کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ او یہ محترمہ میرے ساتھ ہوتی ہیں، اس نے بدلہ چکایا۔ ممانی جان، ان کی لڑائی میں میری بات رہ گئی۔ اے سمیرا بی بی، یہ لڑائی نہیں محبت ہے، بہن بھائی کی محبت، رائٹ؟ یس سر، سمیرا نے مؤدب ہو کر کہا۔ سنگار، ایک سموسہ اور دے دو نا، بہن نہیں ہو میری؟ علی نے للچائی نظروں سے اس کی پلیٹ کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، آپ کچن میں سے اور لے آئیں، سنگار نے صاف منع کر دیا۔ دیکھا امی، آپ نے، یہ بہن ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ بہنیں بھائیوں کے لیے جان تک دے سکتی ہیں۔ اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے ڈائیلاگ مارے۔ ہمیں ابھی تک 14 انجیکشن نہیں لگے، اندر آتی سائرہ نے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، جبکہ میں تو 5 ٹکٹ تھیٹر کے لایا تھا۔ چلو اب بلیک میں بیچ دوں گا۔ اس نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، جس پر سنگار، سائرہ، نمرہ تینوں اب علی کے پاس تھی۔ ارے تم ناراض ہو گئے، تم ہمارے اچھے اور پیارے بھائی ہو، یہ سائرہ تھی۔ جی نہیں، آپ غلط کہہ رہی ہیں، بھائی تو بیسٹ بردر ہے، یہ چھوٹی نمرہ تھی۔ ویسے یہ مکھن کا استعمال کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اس نے نمرہ کی چوٹی کھینچی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ علی سے خوب لڑتی، لیکن اب بات تھیٹر کی تھی۔ چلو تم چاروں تیار ہو جاؤ، اس نے رعبدار آواز میں کہا۔ لیکن علی، میں نہیں جا رہی، سمیرا نے منع کیا، جس پر سائرہ کا موڈ خراب ہو گیا۔ کیوں، آپ کے جہاز ڈوب گئے ہیں یا پاؤں میں مہندی لگی ہے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، پر بھائی غصہ کریں گے، اور ویسے بھی ان کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ تم تو جانتے ہو وہ زیادہ دیر تک ہمارا گھر سے باہر رہنا پسند نہیں کرتے۔ اتنا ڈرتے ہیں بھائی سے کیا؟ سنگار نے پوچھا۔ ڈر تو نہیں، بس وہ پھر اماں پر غصہ ہوتے ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا۔ علی پلیز مجھے چھوڑاؤ۔ ہاں علی، پہلے تم سمیرا کو چھوڑاؤ، اتنی دیر میں یہ لوگ تیار بھی ہو جائیں گی۔ جبکہ سمیرا سوچ رہی تھی کہ ایک یہ بھائی ہیں اور ایک ہمارے بھائی ہیں، ہر وقت غصے میں۔ ویسے بھی اسے ممانے کا گھر اچھا لگتا تھا، ان کے بچوں کا آپس میں ہنسی مذاق، بہن بھائی کی محبت، اور اسے تب اور زیادہ حیرت ہوتی جب ماموں احمد سے بھی علی نبیل بھیا جیسا پیار کرتے، جبکہ وہ انہوں نے اپنے سالے کا بیٹا لے کر پالا تھا۔ احمد بچپن ہی سے سنگار کو بہت پیار کرتا تھا، اسے یہ جیتا جاگتا کھلونا بہت پسند تھا۔ ابو سے خواہش ظاہر کی تو وہ ماموں سے کہنے لگے، ماموں نے بھتیجی کے لیے اپنا بیٹا بہن کو دے دیا۔ ایک ہماری اماں ہے، ہر وقت کم وقت کام چور منحوس کہہ کر بلاتی ہیں، اور ایک ممانی ہے، اپنے بچوں کو بیٹا بیٹی کہہ کر بلاتی ہیں۔ اس کا دل چاہتا
کہ اماں بھی انہیں اسی طرح ہی بلائے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ علی آ گیا۔ اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی ہے کیا؟ کہاں گم ہو؟ وہ جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ مومانی سے مل کر باہر آ گئی۔ علی اسے گیٹ پر ہی چھوڑ گیا تھا، اندر آتا تو دیر ہو جاتی۔ وہ آئی تو بھائی نہیں آئے تھے۔ آ گئے نوابزادی؟ یہ نہ ہو سکا اسے بھی اندر بلا لیں، لیکن سوچا ہوگا کہ یہ تو اماں کے رشتے دار ہیں، کون اتنی زحمت کرے، جبکہ جاتے وقت کہہ دیا تھا کہ 5 بجے تک آ جانا۔ بھائی غصہ کرے گا، لیکن اب آ رہی ہو 7 بجے، شکر مناؤ۔ وہ تو عہد کے آنے میں دیر ہو گئی، ورنہ مجھ پر غصہ کرتا، اور تم لوگ تو چاہتے ہی یہی ہو، تم تینوں تو میری جان کی دشمن بن گئی ہو۔ اماں بہت غصے میں تھی، اس لیے اس کے آتے ہی شروع ہو گئی۔ اس کی بات بھی نہیں سنی۔ اماں چپ ہوئی تو اس نے کہا، اماں میں نے علی سے کہا تھا کہ اندر آ جائے، لیکن ان لوگوں کو تھیٹر جانا تھا۔ وہ آگے بھی کچھ کہتی، جبھی عہد کے باہر سے آنے کی آواز آ گئی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، کپڑے تبدیل کیے اور کچن میں آ گئی۔ حمیرہ باجی عہد بھائی کو چائے دے چکی تھی۔ سلمان عدنان باہر گئے ہوئے تھے۔ اس نے آٹا فریز میں سے نکال کر روٹیاں پکائی، کیونکہ سلمان عدنان آتے ہی کھانے کا شور مچا دیتے، اور اماں اپنے لاڈلوں کی ایک بات بھی رد کرنے کے خلاف تھی۔ وہ جل کر رہ گئی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کچن حمیرہ باجی نے صاف کر دیا تو نمرہ کے سیٹ لے کر بیٹھ گئی۔ باجی جب کمرے میں آئی تو مومانی کے گھر کی خیریت پوچھنے لگی۔ مومانی آئی نہیں ہے کافی دنوں سے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، پچھلے دنوں ان کا بی پی کچھ ہائی ہو گیا تھا، لیکن اب صحیح ہے۔ سنگار آپ کو پوچھ رہی تھی، وہ شاید 1-2 دن میں آئے گی۔ ماموں سے ملاقات ہوئی نہیں، وہ آفس کے سلسلے میں حیدرآباد گئے ہیں، اس نے تفصیل سے بتایا۔ باجی مجھے تو ماموں کا گھر بہت اچھا لگتا ہے، علی بھائی، نبیل بھائی اور احمر بھائی کا اپنی تینوں بہنوں سے ہنسی مذاق کرنا، جبکہ احمر تو ماموں کا بیٹا بھی نہیں ہے، پھر بھی کسی میں کوئی فرق نہیں۔ نمرہ بڑی حیرت سے بات کر رہی تھی۔ ہاں یہ بات تو ہے، مومانی ماموں اپنی اولاد سے فری ہو کر بات کرتے ہیں، جبھی ان کے بچے اعتماد سے بات کرتے ہیں۔ ایک ہمیں بھائیوں سے مذاق تو دور کی بات، کوئی غلط بات کو صحیح کہنا ان کے نزدیک گناہ ہے۔ پہلے تو کبھی سلمان سے ہنسی مذاق ہو جاتا تھا، لیکن اب تو وہ بھی زیادہ تر باہر رہتا ہے۔ ارے ہاں آپی، وہ سلمان کی جاب کا کیا ہوا؟ اسے یاد آیا تو وہ پوچھنے لگی۔ معلوم نہیں، نامہ نے کوئی ذکر کیا؟ عدنان نے بھی 2-3 جگہ اپلائی کیا ہے، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اچھا چلو آپ سو جاؤ، صبح نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں سو گئی۔ صبح اماں کی آواز سے تینوں کی آنکھ کھلی، وضو کر کے نماز پڑھی اور اماں کو چائے دے دی، کیونکہ آج سردی زیادہ تھی۔ 7 بجے عہد بھائی کو آفس جانا ہوتا، باجی ان کا ناشتہ تیار کر دیتی۔ وہ ناشتے پر صرف باجی سے ہی بات کرتے۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اماں کی دوا کا خیال رکھنا، ان کا کھانا کم نمک کا بنایا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی بھی اس سے زیادہ بات نہ کی۔ باجی صرف ہاں ہوں میں جواب دیتی۔ سلمان عدنان 8 بجے تک اٹھ جاتے، اٹھتے ہی استری کیے ہوئے کپڑے مل جاتے۔ اس کے بعد ناشتہ، ویسے بھی عدنان کو جلدی تھی، ایک جگہ انٹرویو دینا تھا۔ وہ گھر سے 8:30 بجے نکل گیا۔ اماں اس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ 9 بجے سلمان بھی چلا گیا تو حمیرہ باجی کچن میں آ گئی اور وہ صفائی میں لگ گئی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے، وہیں اماں کا بات بات پر ڈانٹنا، وہی عہد بھائی کا غصہ دکھانا۔ سلمان کی کال آئی تو وہ بھی چلا گیا، اس کی ٹریننگ ہونی تھی۔ اماں بڑی خوش تھی کہ تینوں بیٹے برسر روزگار ہو گئے۔ اب اماں کو حمیرہ باجی کی شادی کی فکر تھی۔ اس کے بعد ان کا ارادہ عہد بھائی کی شادی اور سمیرہ کی شادی ایک ساتھ کرنے کا تھا۔ انہوں نے 1-2 جاننے والوں سے کہہ رکھا تھا کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتائے۔ ایک دن وہ لوگ دوپہر میں کھانا کھا کر لیٹے تھے۔ آج عہد بھائی جلدی گھر آ گئے تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی ان کی۔ جب ہی ڈور بیل بجی، نمرہ نے گیٹ کھولا تو مومانی، سنگار، ساحرہ اور علی آئے تھے۔ امی بھائی بھابھی اور بھتیجوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عہد بھائی بھی اپنے روم سے باہر آ گئے۔ السلام علیکم، انہوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آج تم کیسے گھر میں؟ مومانی جان حیرت سے پوچھنے لگی، کیونکہ وہ گھر پر کم ہی ہوتا تھا۔ وہ علی سے ملنے لگا۔ بس مومانی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور سنگار کیسی ہو؟ اس سے بات کرتے ہوئے ان کے لب ہی نہیں آنکھوں میں چمک بڑھ آئی تھی۔ فائن، تم کیسے ہو؟ اس دن کے بعد آئے نہیں؟ ہاں کچھ مصروفیت تھی، آؤں گا۔ اور علی، تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اور ساحرہ تم کیسی ہو؟ آ گیا آپ کو میرا خیال؟ اسے اپنا نظر انداز کرنا پسند نہیں آیا تھا، فوراً کہہ دیا۔
دل میں رکھنے کی تو وہ قائل ہی نہیں تھی۔ سوری، وہ ہنس دیا جب ہی ہمیرا باجی اور وہ چائے اور دیگر لوازمات لے آئے۔ ویسے بھی احد بھائی میں ایک اچھی بات تھی کہ وہ گھر میں ہر چیز رکھتے تھے۔ کوئی مہمان آ بھی جائے تو ہر چیز گھر میں موجود ہوتی تھی۔ اس نے سب کو چائے سرو کی۔ مومانی کی فیملی شام کو چلی گئی۔ اماں نے کھانے پر تو روکا تھا، لیکن آج ماموں کے کسی دوست کے گھر جانا تھا۔ اماں کا موڈ کافی اچھا تھا۔ وہ برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ باجی کھانا بنا رہی تھی۔ کافی دنوں سے کوثر نہیں آئی، ابو ناشتے کے وقت امی سے پوچھ رہے تھے۔ ہاں معلوم نہیں، آج فون کروں گی، 1 مہینہ ہو گیا ہے، آئی نہیں ہے۔ یاسمین، ایک بات جو کوثر باتوں باتوں میں کہہ جاتی ہے اکثر، میں سوچ رہا ہوں اس نے کسی دن میرے آگے عہد کا پرپوزل رکھا تو میں منع کیسے کروں گا؟ تم تو جانتی ہو کوثر کے گھر کا ماحول، اوپر سے عہد کی حد سے زیادہ پابندی کی عادت، ہماری بیٹی کس طرح خوش رہے گی وہاں؟ وہ پریشان تھے۔ ہاں یہ تو ہے، عہد ہر لحاظ سے صحیح ہے، لیکن یہ پابندی کی عادت مجھے بھی پسند نہیں۔ ویسے بھی اگر ایسا ہوا تو صحیح فیصلہ تو وہی ہوگا جو سنگار چاہے گی۔ اگر وہ راضی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر راضی نہ ہوئی تو یہ بات کوثر کو بتا دیں گے۔ علی کے آنے سے بات ادھوری رہ گئی۔ امی مجھے جلدی سے ناشتہ دیں، میں پہلے ہی لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ جلدی سے ناشتہ کر کے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ابو بھی آفس چلے گئے۔ سنگار اور سائرہ دونوں ایک ساتھ آئی۔ آج تم دیر سے نہیں جا رہے؟ امی نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ امی آج 2-3 پیریڈ فری ہیں، اس لیے ہم دیر سے جا رہے ہیں۔ ابو چلے گئے آفس؟ ہاں چلے گئے۔ تمہاری پھوپھا کا پوچھ رہے تھے، کافی دنوں سے آئی نہیں ہے، آج فون کروں گی۔ امی پھوپھو سے کہیے گا کہ کل سنڈے ہے، کل ہمیرا سمیرہ کو لے کر آ جائیں۔ ہاں کہہ دوں گی۔ یہ بتاؤ لنچ میں کیا لوگی؟ امی پوچھنے لگی۔ امی کچھ بنا لیں، اور امی احمر اور نبیل سو رہے ہیں، انہیں اٹھا دیں، سائرہ نے جلدی سے کہا۔ ان کے جانے کے بعد امی نے احمر اور نبیل کو اٹھایا۔ آج کل فری تھے، اس لیے دیر تک سوتے رہتے تھے۔ امی کے اٹھانے پر بڑی مشکل سے اٹھے وہ لوگ۔ جب تک فریش ہو کر ٹیبل پر آئے تب تک امی ناشتہ لگا چکی تھی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا تم لوگ اب تک سو رہے ہوں گے، وہ تو سائرہ کہہ کر گئی ہے کہ امی ان دونوں کو اٹھا دینا۔ کیا سائرہ کہہ کر گئی تھی؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں کہہ رہی تھی کہ تم نے اسے کہا تھا۔ امی وہ بکواس کر رہی تھی، سائرہ کی بچی، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، احمر نے ٹیبل پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ دیکھا اس نے رات والا بدلہ لے لیا، نبیل نے کہا۔ تو کیا ہوا، آج آ جائے، دیکھنا اسے کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ اوئے چپ ہو جا، امی آ رہی ہیں۔ دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کے بعد ان کا رخ سائرہ کے کمرے کی طرف تھا۔ دوپہر کو سائرہ بہت چینک رہی تھی اور وہ دونوں نیچے منہ کے مسکرا رہے تھے۔ امی نے آج کڑھی چاول بنائے تھے جو سب کے پسندیدہ تھے۔ امی آج آپ نے کڑھی بہت زبردست بنائی ہے، سنگار نے تعریف کی۔ جبھی علی بھی آ گیا۔ وہ سیدھا ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گیا۔ امی آج پکایا کیا ہے؟ اس نے ڈش کا ڈھکن اٹھایا۔ او کڑھی، یار احمر ذرا اٹھانا، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ بھائی آپ وہاں صوفے پر بیٹھ جائیں، میں خود کھانا کھا رہا ہوں۔ علی بیٹا منہ دھو لو، امی نے ٹوکا۔ امی بعد میں دھو لوں گا، سائرہ دیکھو فون کس کا آیا ہے۔ سائرہ اٹھ کر گئی تو وہ خود وہاں بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ بھائی یہ فاؤل ہے۔ وہ اپنی پلیٹ لے کر امی کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ویسے بھی جو دوسروں کا پھول بناتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا وہ خود پھول بن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، آج یہ مینڈک کچھ زیادہ نہیں بول رہے ہیں؟ جی، دونوں نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ اور چڑ گئی۔ اچھا اب لڑائی بند کرو اور خاموشی سے کھانا کھاؤ، امی نے ڈانٹا۔ امی کبھی مینڈک اور اس کے چمچے کی آواز بند ہوئی ہے؟ نمرہ بولی۔ اور کوے اور اس کی پلیٹ کی چونچ بند ہوئی ہے؟ نبیل نے کہا۔ اچھا اب بالکل خاموش ہو کر کھانا کھاؤ۔ بشیرہ برتن اٹھا لو، امی نے ملازمہ کو آواز دی۔ سنگار اب تم اچھی سے چائے پلا دو، سر میں درد ہو رہا ہے، علی نے کہا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی، بشیرہ بنا دے گی، اس نے جان چھڑائی۔ بشیرہ کے ہاتھ کا وہ میٹھا زہر پینے سے بہتر ہے میں چائے نہ پیوں۔ چھوٹے صاحب کیا میں اس طرح کی چائے بناتی ہوں؟ بشیرہ فوراً برا مان گئی۔ میں ایک شرط پر چائے پلاؤں گی، شام کو تم مجھے نورین کے گھر چھوڑ کر آؤ گے۔ تم ابھی پرسوں ہی تو گئی تھی۔ علی نورین کے گھر جانے سے گھبراتا تھا، اس کا گھر بہت دور تھا کیونکہ۔ پرسوں نہیں، 15 دن پہلے گئی تھی، چلو گے یا نہیں؟ چلوں گا، تم چائے تو پلا دو۔ اے اللہ میاں، یہ بہن ہے یا کسائی؟ علی نے دعائی دی۔ سنگار ایک نظر بریانی کو دیکھ لو، میں اتنی دیر میں کبابوں کا مسالہ مکس کر دوں، تمہاری پھوپھو آتی ہی ہوں گی۔ امی بریانی تیار ہے اور قورمہ بھی تیار ہے، اب کسٹرڈ تیار کر دیتی ہوں۔ یہ سائرہ کہاں ہے؟ فش فرائی تیار کی یا یوں ہی رکھے ہیں؟
سنگار پوچھنے لگی۔ اس نے تو تیار کر لی ہے، ہاٹ پاٹ میں ہی ہے، وہ شاید نہا رہی ہے۔ سلاد، رائتا سب تیار ہے، اب بس کسٹرڈ تیار کر کے میں بھی فریش ہو جاؤں۔ جب ہی نمرا نے بتایا کہ پھوپھو آ گئی۔ سنگار تم یہ فریز میں رکھ دو اور نہا لو، میں باہر جا رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ پھوپھو امی سے ملنے لگی۔ سائرہ اور نمرا وہاں پہلے سے موجود تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو کوثر؟ امی نے پوچھا۔ احد نہیں آیا؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ کہیں گیا ہے، 1 گھنٹے بعد آ جائے گا۔ پھوپھی امی سے باتیں کرنے لگی۔ السلام علیکم پھوپھو جان۔ سنگار ان کے گلے لگ گئی۔ اتنے دن لگا دیے؟ بس بیٹا، وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ اور تم سناؤ کیسی ہو؟ جبھی سائرہ چائے اور دیگر لوازمات ٹرے میں سجا کر لے آئی۔ حمیرہ، کیا تم نے نانے کی قسم کھا رکھی تھی؟ سنگار اب حمیرہ کے برابر میں آ کر آپ بیٹھ گئی تھی۔ پہلے اکثر حمیرہ آتی رہتی تھی لیکن اب نہیں آتی تھی، بس گھر سے فرصت ہی نہیں ملتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر اس کی جگہ سمیرہ ہوتی تو وہ فوراً احد بھائی کی برائی کرنے لگتی، اس لیے سنگار کو اپنی پھوپھو کی بیٹی بہت پسند تھی۔ بس اس میں اعتماد کی کمی تھی، ورنہ وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، کسی سے گلہ نہ کرتی نہ شکایت کرتی۔ چائے پینے کے بعد پھوپھو ابو سے باتیں کرنے لگی۔ احد بھی ابھی تک آیا نہیں تھا۔ وہ لوگ لون میں آ گئے، وہاں احمد، نبیل، سلمان، عدنان کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے۔ چلو بھائی سنگار آ جاؤ، تمہاری یہاں سخت ضرورت ہے، نبیل نے وہیں سے آواز دی۔ جی نہیں، سنگار میرے ساتھ ہوگی، احمد نے بھی آواز لگائی۔ دونوں نے کھیل روک دیا۔ عدنان کو غصہ آ گیا۔ یار یہ کیا تم نے کھیل روک دیا؟ یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کھیلیں گی؟ تمہیں یہی تو نہیں معلوم، یہ تو ہم سے اچھا کھیلتی ہیں، نبیل نے جواب دیا۔ جب ہی علی کی گاڑی کی آواز آ گئی، علی کے ساتھ احد بھی تھا۔ السلام علیکم، دونوں نے ایک ساتھ سلام کیا۔ کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے تھے، آپ بھی کھیلیں، احمد نے آفر کی۔ نہیں، اب تو مغرب ہونے والی ہے، علی نے منع کر دیا تو وہ لوگ لون میں ہی بیٹھ گئے۔ علی اندر چلا گیا۔ اور بھائی سنگار امتحان کیسے ہوئے؟ احد نے پوچھا، جبکہ سمیرہ نوٹ کر رہی تھی کہ بھائی ہمارے علاوہ سب سے کتنی اچھی طرح بات کرتے ہیں۔ اس کے اندر کے باغی پن نے اسے پھر اکسایا۔ امتحان تو بہت اچھے ہو گئے، اب رزلٹ آنے کا انتظار ہے۔ اس کے بعد تمہارے کیا ارادے ہیں؟ ابھی تو کچھ خاص نہیں، بس ماسٹرز کروں گی۔ اتنا پڑھ کر کیا کرو گی؟ احد نے اپنی سوچ کے مطابق بات کی۔ احد انسان اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے شعور آ جائے، وہ اچھے برے میں پہچان کر سکے۔ سائرہ، نمرا، حمیرہ اور سمیرہ کو لے کر لون کے دوسرے حصے میں آ گئی تھی۔ چلو آج وہاں چلتے ہیں، وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنگار، کچھ دیر تو میرے پاس بیٹھو نا، وہ بہت جذبے سے کہہ رہا تھا۔ احد، باتیں وہاں بھی ہو سکتی ہیں، اس نے اس کے انداز کو نظر انداز کر دیا۔ احد اٹھ کر اندر آ گیا، وہ کندھے اچکا کر اندر کی طرف چلی گئی۔ احد بھائی کہاں گئے؟ سائرہ کہنے لگی۔ اندر چلے گئے، میں نے تو کہا تھا وہاں چلو، لیکن وہ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد امی نے آواز دے دی۔ علی اور احد کسی بات پر بحث کر رہے تھے، وہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ علی، یہ بحث لا حاصل ہے، ختم کرو۔ احد کو برا بھی لگا لیکن وہ اگنور کر گیا۔ کھانا کب تک لگ رہا ہے؟ علی نے پوچھا۔ بشیرہ لگا رہی ہے، آپ لوگ چلو۔ سبھی لوگ کھانے کی میز پر تھے۔ یاسمین، تم کل میری طرف چکر لگا لینا، بازار چلیں گے، پھر تو رمضان آ جائیں گے، بازاروں میں رش بڑھ جانا ہے، پھوپھو کہنے لگی۔ ہاں، رمضانوں میں تو وقت ہی نہیں ملتا، میں آ جاؤں گی۔ وہ لوگ رات کو چلے گئے۔ امی ابو کو بتانے لگی کہ حمیرہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، وہ لوگ جلدی شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں، آپ لڑکے کے بارے میں معلوم کروا لینا۔ علی، اٹھ جاؤ ورنہ میں تمہارے اوپر ہی پانی کا جگ الٹ دوں گی، سحری کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ سائرہ کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور علی اٹھ گیا۔ سحری کے بعد امی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی، ابو واک کرنے چلے جاتے تھے۔ علی اکثر افطار کے وقت تک نہیں آتا تھا۔ علی بیٹا، افطار کے وقت گھر آ جایا کرو، بازار میں اچھی چیزیں نہیں ملتی۔ امی، کل سے کوشش کروں گا آنے کی۔ امی، کل ماموں کے گھر افطار پارٹی ہے، میں کون سے کپڑے پہنوں؟ سائرہ کہنے لگی۔ ابھی جو سوٹ لائی تھی وہ کہاں گئے؟ وہ تو پھوپھو کے گھر کی افطار پارٹی اور برابر والی آنیا آنٹی کے بیٹے کی روزہ کشائی میں پہن لیے تھے، اب میں وہ تو نہیں پہن رہی۔ کیوں، ان کپڑوں میں کیا لگا ہے؟ امی کی جگہ علی بولا۔ تم چپ رہو، تمہیں کیا معلوم آج کل لڑکیاں کیسے کیسے کپڑے پہنتی ہیں، اور ایک سوٹ ایک بار سے زیادہ نہیں پہنتی۔ امی، مجھے نہیں معلوم، مجھے کپڑے چاہیے۔ سنگار کا کوئی سوٹ لے لو، امی نے مشورہ دیا۔ وہ منع کر رہی ہے، جبکہ 2 سوٹ نئے ہیں، لیکن کہہ رہی ہے کہ میں خود پہنوں گی، اس نے نروٹے پن سے کہا، جب ہی ابو عشاء کی نماز پڑھ کر آ گئے۔
بھائی یاسمین، کل ہماری بیٹی کو نیا سوٹ دلا دینا، بلکہ تینوں کو دلا دینا۔ اب خوش؟ انہوں نے پوچھا۔ تھینک یو ابو، وہ ہنستی ہوئی چلی گئی۔ آپ نے ان لوگوں کو بہت زیادہ سر پر چڑھا لیا ہے، ابھی دلوائے تھے لیکن محلے میں نیا سوٹ پہن لیا۔ کوئی بات نہیں، یہی تو دن ہے، منع مت کیا کرو۔ پھر وہی ہوا، سائرہ، سنگھار، نمرہ تینوں صبح جا کر سوٹ لے آئے۔ سائرہ بیٹا جلدی کر لو، وہاں پر بھابھی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اور تم لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئے، عصر ہونے والی ہے۔ امی جان ان لوگوں کو آواز دے رہی تھی۔ بس امی 2 منٹ۔ سائرہ ایک لمحے کے لیے نظر آئی، اس کے بعد سنگھار کے روم میں چلی گئی۔ وہ تیار کھڑی تھی۔ سائرہ تم تیار نہیں ہوئی؟ وہ پوچھنے لگی۔ بس 2 منٹ اور، ویسے تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ نیوی بلو اور اسکائی بلو کے کنٹراسٹ کا ٹراؤزر سوٹ پہنے ہوئے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ جھم کر مسکرانے لگی۔ اور تم بھی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ بس اب امی آئیں تو خیر نہیں، علی ابھی ہارن دے رہا ہے۔ وہ اسے لے کر باہر آ گئی، اور امی اوپر ہی آ رہی تھی۔ تم لوگ تیاری میں بہت زیادہ دیر لگاتی ہو، امی خفا ہونے لگی۔ امی وہ نمرہ کہاں ہے؟ سائرہ نے ایئر رنگ کو کان میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کے بیٹھتے ہی علی نے گاڑی چلا دی۔ اب وہ آفس سے ہی وہاں آ جائیں گے۔ امی دیکھیں، یہ لوگ افطار پارٹی میں جا رہی ہیں یا کسی شادی میں؟ روزے دار ہو کر بھی اتنا میک اپ لگایا ہوا ہے۔ احمر کی شرارت کی رگ پھڑکی۔ امی آپ اسے منہ بند کروا دیں۔ سائرہ نے بھی امی سے شکایت کی۔ میں نے تمہیں تو نہیں کہا، میں نے تو تینوں کو ہی کہا تھا، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ سائرہ کو برا اس لیے لگا ہے کہ سب سے زیادہ اسی نے میک اپ کیا ہوا ہے۔ اب نبیل بولا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، چمچے کہیں گے۔ سائرہ نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ان کی لڑائی میں ماموں کا گھر آ گیا۔ ماموں کا گھر کافی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فنکشن ہو۔ سنگھار کو حیرت ہوئی تو ماں سے کہنے لگی، کس افطار پارٹی میں ماموں نے گھر کو اس طرح سجایا ہے جیسے کوئی شادی وغیرہ ہو۔ ہاں اچھا لگ رہا ہے، تم لوگ اندر چلو۔ انہوں نے ٹالا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی مومانی بولی، اب آ رہی ہو؟ کہا بھی تھا کہ صبح سے آ جانا، انہوں نے خفا ہوتے ہوئے کہا۔ وہ مومانی بس آتے آتے دیر ہو گئی۔ ماموں کہاں ہیں؟ سنگھار نے مومانی کی بات کا رخ بدل دیا۔ تمہارے ماموں اندر ہیں، تم ایسا کرو اندر چلو، کوئی بھی نہیں ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ لو نبر کرتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہاں ماموں اور امی باتیں کر رہے تھے۔ امی آپ کب اندر آ گئی؟ اسے حیرت ہوئی، اپنی حیرت میں ماموں کو سلام بھی نہیں کیا۔ ابھی آئی ہوں۔ کیا ہماری سنگھار بیٹی کو روزہ اتنا لگ رہا ہے جو وہ سلام کرنا بھی بھول گئی؟ وہ شرمندہ ہونے لگی۔ السلام علیکم، اس نے جلدی سے کہا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ اب آ رہی ہو؟ بس ماموں، ویسے یہ گھر بہت اچھا سجایا ہے، تمہیں پسند آیا؟ ماموں نے ہنستے ہوئے کہا۔ امی یہ سائرہ، مائرہ، علی، احمر کہاں ہیں؟ وہ اوپر ہے، تم بھی چلی جاؤ۔ وہ اوپر آ گئی۔ وہاں خوب شور ہو رہا تھا۔ شور انس کے روم میں ہو رہا تھا۔ وہ اندر چلی گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انس، تم کب آئے؟ اور مجھے تو کسی نے بتایا بھی نہیں۔ وہ بہت خوش تھی۔ بہت سالوں بعد بچپن کا کوئی ساتھی یوں اچانک ملا تھا۔ السلام علیکم، اس نے مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ وہ میں بھول گئی تھی، سبھی ہنس رہے تھے۔ مجھے یاد تھا، میں آج صبح آیا ہوں۔ رہی اچانک والی بات تو وہ یوں نہیں ہے، سب کو معلوم تھا سوائے تمہارے، میں نے خود منع کیا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ وہ اب لڑنے کے موڈ میں تھی۔ تمہارے چہرے پر یہ اچانک آنے والی خوشی کیسے دیکھتا؟ اس نے شرارت سے دیکھا۔ امی کی آواز پر وہ سب لوگ اوپر سے نیچے آ گئے۔ سبھی لوگ لان میں جمع تھے۔ اب کافی مہمان آ چکے تھے۔ انس رشتہ داروں سے ملتا ہوا اس کے چیئر کے قریب آ گیا۔ جب ہی اذان کی آواز آئی وہ جلدی سے اس کی طرف آ گیا۔ انس، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تم یوں اچانک میرے سامنے ہوں گے، تمہیں تو شاید 6 ماہ بعد آنا تھا۔ بس وہاں کا کام ختم ہو گیا، میرا ویسے بھی وہاں کبھی دل نہیں لگا، اب باقی باتیں بعد میں ہوں گی، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ خود بھی وہاں آ گئی جہاں سب لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ ہاں اب بتاؤ کیا پوچھ رہی تھی؟ وہ فارغ ہو کر اس کے پاس آ گیا۔ پہلے تو یہ بتاؤ، وہاں بھی روزے رکھتے تھے یا یہاں آ کر رکھ رہے ہو؟ اس نے انکوائری کی۔ جی نہیں، میں وہاں پر بھی باقاعدگی سے روزے اور نماز پڑھتا تھا۔ اب تم یہ بتاؤ تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ شاید 10 دن کے اندر آ جائے۔ ویسے مجھے حیرت ہے، احمد نے بھی مجھے نہیں بتایا، اسے میں نے منع کیا تھا، بتا دیتا تو بہت پٹائی ہوتی۔ اب تمہارے آگے کے کیا پلان ہیں؟ دیکھو ویسے تو ماسٹر کرنے کے ہیں۔ اس رات ان لوگوں نے کافی رات تک باتیں کی۔
1 बजे के करीब वो लोग घर गए। अमर वहीं रुक गया था क्योंकि भाई इतने सालों बाद वापस आया था। अम्मी 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 कहाँ हैं आप? अली आवाज़ देते हुए आ रहा था। क्या है, क्यों इस तरह शोर कर रहे हो? अम्मी किचन में थी। अम्मी हमारे घर कब इफ्तार पार्टी है? मुझे अपने दोस्तों को इनवाइट करना है इस संडे को। मेरा इरादा तो जुमे का था, लेकिन तुम्हारे अब्बू को उस दिन कहीं जाना है। अम्मी ने अनस को पहले ही से बुलाया हुआ था। काम तो वैसे भी सब हो गए थे, बस इस तरह मिल बैठने का मौका मिल जाता है। अम्मी ने फूफो के घर भी पैगाम दिया था कि वो लोग रात ही आ जाएं, लेकिन वहाँ से सिर्फ आद आया था। आद अनस को देखकर चौंक सा गया था। सिंगार उससे काफ़ी हंसी मजाक कर रही थी। वो भी बस उसी से बातें कर रहा था, जबकि आद का खून खोल रहा था, लेकिन मजबूर था। अपना गुस्सा दबाते हुए वो उनकी तरफ आ गया। कैसी हो सिंगार? उसने अनस की मौजूदगी को इग्नोर किया। हाँ मैं ठीक हूँ। इनसे मिले, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड और कज़िन मोहम्मद अनस यूसुफ। यूसुफ मामू के बेटे, उसने तारुफ करवाया। हेलो। अनस ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया तो आद को भी मिलाना पड़ा, वरना दिल नहीं चाह रहा था।